18वीं तरमीम کے بعد ایک جو بہت زیادہ ایک پازیٹیو ہے صوبوں کے حوالے سے کہ اس میں تو بہت سارے رائٹس مل گئے صوبوں کو، اس میں کافی ادارے صوبوں کے پاس آ گئے 18ویں ترمیم میں. اس میں یہ ہوا ہے کہ جو ایک جوڈیشل انبیلنس تھا کہ ایک صوبے کے ججز سپریم کورٹ میں زیادہ تھے، کسی کے 2 تھے، کسی کے 3 تھے. ہمارے تو پھر ان کی مرضی تھی لیں یا نہیں لیں، خاص طور پر ہم جو چھوٹے صوبے ہیں ان کو تو یہی ہمیشہ ہوتا تھا کہ یار ہمارے ججز جو ہیں وہاں پر کم ہیں. تو اس سے یہ اس آئینی ترمیم میں یہ ہوا ہے کہ ایک تو بھئی اب ججز جو ہیں وہ تمام صوبوں سے برابر آئیں گے. دوسرا یہ کہ اب یہ جو آئینی عدالتیں ہیں وفاق میں تو بنے گی لیکن صوبوں میں بھی الگ بنے گی کہ آئینی معاملات صوبوں کی لیول تک بھی دیکھے جائیں گے. نہیں تو ہمیشہ ہر معاملہ آپ جا کر وہ سپریم کورٹ میں رہا. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم میں یہ چیز رہ گئی تھی جو اب کمپلیٹ ہو گئی؟ جی بالکل، چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ تھا آئینی عدالتیں نہیں بنی، آئینی بینچ بنے. ٹھیک ہے. ہاں ڈیفینیٹلی اٹ واز پارٹ آف دی 18th امینڈمنٹ، کیونکہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ تو جو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ویژن تھا، یا جس طریقے سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحب کا ویژن تھا، اور یہ تو تحریری چیزیں انہی کو آگے لے کے جا رہے ہیں نا، چاہے اس میں آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کہہ لیں یا امپاورمنٹ آف دا لوکل پیپل کہہ لیں. اور اس میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ریسنٹ سروے ہوا تھا جو انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے، تو اس کے اندر ہمارے پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کا جو نمبر تھا وہ 142 میں سے 130ویں نمبر پہ آیا تھا، یعنی صرف 12 ملک ہم سے پیچھے تھے. اور آئی تھنک جو میں نے پڑھا تھا وہ ایسے ملکوں کی جو حالت جنگ میں ہو گیا ہر وقت، باقی تو یس ملینز اینڈ ملینز آف کیسز آر پینڈنگ بیفور آر آنریبل کورٹس. تو یہ ہے کہ جب آئینی آپ کی بینچیں ڈفرینٹ ہوں گی اور اس کے اندر وہ فوکس ہوں گی آئین کی طرف، تو جو ہمارے آئینی یا قانونی اس پولیٹیکل ایشوز ہیں وہ بھی ٹائملی ایڈریس ہوں گے، اور جو ڈیڈیکیٹڈ آپ کی بینچز ہوں گی، کیونکہ مین تو ہماری پبلک ہے، عوام ہے، ان کو ریلیف ملنا چاہیے، تو ان کے کیسز جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں ٹائملی ایڈریس ہوں گے. اینڈ دس از اے فرسٹ اسٹیپ. اور اس طرح کی آئینی ترمیمیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے مزید آئیں گی، کہ اگر اس کے اندر فردر کورٹس کو ایڈ ان کرنا ہے یا فردر ایکسٹرا ججز کو ایڈ ان کرنا ہے. الحمدللہ جو وہ ایک پہلا مرحلہ تھا، ایک پہلا اسٹیپ تھا جس کو لوگ لینے سے گھبراتے تھے کہ جوڈیشری اسٹرائک ڈاؤن کر دے گی یا کون سا اپنا سو موٹو نوٹس ہو جائے گی، تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑی دلیری سے اور بڑے جمہوری طریقے سے اس ایشو کو ایڈریس کیا. اور فردر انشاءاللہ تعالیٰ امینڈمنٹس نہ صرف جوڈیشل سیکٹر میں، چاہے اس کے اندر ہمارا ایجوکیشنل سیکٹرز ہیں، لیجسلیشنز ریکوائرڈ ہیں پروونشل سطح پہ یا وفاقی سطح پہ، یا اکنامک ریفارمز کے اندر. خصوصاً میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارا جو کلچر ہے وہ کچھ ہواؤں میں کہہ لیں یا کچھ ویسٹرن کلچر کو یا کسی دوسرے کلچرز کو، وہ لاسٹ کلچر ہو گیا، تو اس کی ریوائول کی بہت ضرورت ہے. تو لیجسلیشنز ول بی دیئر، امینڈمنٹس ول بی دیئر، چاہے وہ آپ کی پروونشل اسمبلیز سے ہوں گی یا فیڈرل گورنمنٹ سے ہوں گی. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ویژن ہے وہ بہت کلیئر ہے، اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمیں بھی ٹائم ٹو ٹائم نہ صرف اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں بلکہ ہم سے کانسٹنٹ فالو کرتے ہیں کہ کیا آپ اکارڈنگلی ان چیزوں کو ایڈریس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں.